رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وکل امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز، آج کا ہمارا درس سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا حصہ نمبر 8 اور یہ اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک کے واقعات کو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے ایپیسوڈ میں بیان کریں۔ اگر آج نہ ہو سکا، کچھ رہ گیا تو کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، جیسا کہ اوحینا ہم نے وحی کی جناب نوح کی طرف اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام من بعد ہی، جو جناب نوح کے بعد تھے۔ قانون قدرت رہا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا اور ان پر وحی کا نزول بھی ہوتا رہا۔ جناب حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام پر میرے پروردگار عالم نے وحی کا نزول فرمایا، اور وحی آتی رہی تو جناب جبرائیل علیہ السلام عموماً وحی لے کر تشریف لاتے تھے، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں 12 مرتبہ حاضر ہوئے۔ جناب ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی لے کر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 104 مرتبہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 10 مرتبہ آئے، اور سب سے زیادہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ اللہ اکبر جناب جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ۔ یہ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا، اور مواہب لدنیہ کے حوالے سے، اور مواہب لدنیہ میں بھی اس بات کو نقل کیا گیا ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عزیزان محترم، کہ وحی کا سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی جاری کرتا رہا، تو یہ وحی کی ابتدا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ میں بیان کرنا آگے کروں گا۔ لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور پھر وہ 12,000 مرتبہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آتے رہے، 24,000 مرتبہ۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور یہ وحی کی ابتدا کب ہوئی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو وحی اور بشارت کا ظہور ہونا شروع ہوا۔ وہ وحی کہ جس سے آفاق عالم منور ہو گیا، اس نور وحی کا ظہور
کب ہوا؟ ایک روایت کے مطابق ربیع الاول شریف میں، وہ ربیع الاول شریف کی 8 یا 3 ربیع الاول تھی، اور دوسری روایت کے مطابق رمضان المبارک میں، اور وہ آیت کریمہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کریمہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اس کا تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ نازل ہوتا رہا۔ اور ایک قول ہے کہ رجب میں۔ تو صحیح ان تینوں اقوال میں سے جو راجح قول ہے، جو صحیح قول ہے، یا جن کو علماء کرام کہ جمہور نے کہا، وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ظہور نبوت کا وقت قریب آیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت اور لوگوں سے یکسائی محبوب کر دی گئی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علیحدہ رہنا پسند فرما رہے تھے، اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت نشینی فرمانے لگ گئے۔ اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے کچھ طعام لے کر حاضر ہوتے، جب وہ ختم ہو جاتا پھر آ کر لے کر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بس عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اب وہ عبادت کرتے کیسے تھے؟ اب یہ اعلان نبوت تو ہوا نہیں تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے تو اعلان نبوت کیا نہیں تھا، شریعت محمدی تو آئی نہیں تھی۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو غار حرا میں عبادت کرتے تھے، وہ عبادت کون سی تھی؟ یہ بتانے سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں، اس عبادت کا نام کیا تھا؟ اس عبادت کو تحنس کہا جاتا ہے، اور علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ کیسے عبادت کرتے تھے۔ آپ کی عبادت فکر سے تھی یا ذکر سے؟ لیکن مذہب مختار یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قلبی و زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور پھر ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں سے جو کچھ آپ کے نزدیک ثابت تھا، یا ہر وہ چیز جو سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں سے ثابت تھی، یا پھر جو چیز آپ کی بصیرت میں مستحسن تھی، آپ اس پر عمل فرماتے تھے۔ یعنی یہ کئی اقوال ہو گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں قلبی اور زبانی اللہ کا ذکر کرتے تھے، یا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت تھی ان میں سے احکام لیا کرتے تھے، یا پھر سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں کو سامنے رکھ کر ان میں سے آپ جو بغیر تحریف کے تھے ان پر عمل کرتے تھے۔ چوتھا یہ تھا کہ جو چیز آپ کی بصیرت میں مستحسن تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل فرماتے تھے، اور میں نے کہا کہ راجح قول وہ پہلا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم ہر سال میں ایک مرتبہ مکہ کی بستی سے تشریف لے جاتے اور 1 ماہ غار حرا میں جلوت گزی رہتے۔ جب ایام وحی قریب آئے تو آپ نے خلوت اور عبادت میں کثرت کر دی اور التزام شروع فرما دیا۔ یکا یک آپ پر حق کا ظہور ہوا اور وحی اتری اور قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ میں آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور ایک بات اور ایک وہم کا ازالہ بھی کرتا جاؤں۔ یہ کچھ مت سمجھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم چونکہ غار حرا میں عبادات، مجاہدات، ریاضات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے اس لیے آپ کو نبوت ملی۔ نہیں، نبوت اور رسالت کا تعلق کسب سے نہیں ہے، نبوت اور رسالت کا تعلق محض یہ اللہ کی طرف سے وہب ہے، یعنی وہبی ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عبادات و ریاضت کا نبوت کے ملنے میں کوئی دخل نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، یعنی جن کو وہ نبوت اور رسالت دینا چاہتا ہے پروردگار عالم، تو ان کے اندر اوصاف نبوت کو ابتدا سے ہی رکھ دیتا ہے، ان کے اندر نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، چال و چلن کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ معاشرت کے اعتبار سے میرا مالک، میرا پروردگار عالم ان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ کوئی ان پہ تان و تشنیع کر ہی نہیں سکتا۔ ایون یہ کہ جسم کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا سونا اور پیارا بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والوں میں سب سے فائق ہوا کرتے ہیں۔ تو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ وابی ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ نبوت کا تعلق کسب سے نہیں ہے، ہاں ولایت میں کہیں نہ کہیں جا کے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، کسب کا، ریاضت کا، مجاہدات کا۔ نبوت میں ایسا نہیں ہے۔ میرا رب جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی نبوت اور اپنی رسالت سے، اس وصف سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، جناب جبرائیل علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث کریمہ ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وحی لے کر، اور آپ کو کہا کہ میں وحی لے کر ہوں، میں جبرائیل ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ امت کی جانب خدا کے رسول ہیں، آپ جن و انس کو کلمہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیں، اور کہا اقرا، اے محمد پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اپنی آغوش میں لیا اور پوری طاقت صرف کی کہ جتنی میری اس کے ساتھ تھی۔ لیکن یہ حدیث کے الفاظ ذرا معنی اس کا سمجھیے گا کہ جناب جبرائیل نے زور لگایا، جتنی کہ میری اس کے ساتھ طاقت تھی، یعنی پوری طاقت۔ ایک تو یہ کہ جناب جبرائیل نے پوری طاقت لگا دی، ایک یہ ہے کہ بس مجھے اتنی زور سے دبایا کہ میری طاقت کی انتہا ہو گئی۔ بہرحال جناب جبرائیل علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لپٹایا اور پھر زور لگایا، طاقت جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، اور پھر جناب جبرائیل سمجھ گئے کہ یہ اقرا سے نہیں پڑھنے والا، تو جناب جبرائیل نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو پھر جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا کہ جب جبرائیل نے کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور جناب جبرائیل کے دبانے میں حکمت کیا تھی، کیوں دبایا؟ علماء کرام کئی حکمتیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وجود گرامی میں ملکوتی انوار داخل کر کے تصرف کرنا تھا، تاکہ آپ کے وحی قبول کرنے میں آمادہ اور اس کے ما سوا سے خالی ہو جائے، باب التفات ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے کہ جو آپ کی طرف نازل ہونے والا ہے وہ قرآن ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے آپ پر وزنی قول القاء فرمایا ہے، تو اس لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی بتانا مقصود تھا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کہ پیارے حبیب یہ از قسم تخیل و وسواس سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ تخیل اور وسوسوں کا کی جو تاثیر ہے وہ تاثیر اور تصرف جسم میں نہیں ہوتی، اور اس میں بار بار کی تکرار سے مقصود تاکید و لزوم اور مبالغہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جناب جبرائیل نے یہاں پر اپنا زمین، جناب جبرائیل السلام نے زمین پر پاؤں مارا، چشمہ نکلا، اس سے وضو کیا،
اور اسی طرح جس طرح اعضائے اربع کو دھوتے ہیں، کلی کی، یہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بھی وضو کیجئے، وضو فرمایا، یعنی یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی تعلیم تھی، مقصود تھا وضو سکھانے کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب جبرائیل نے امامت کرائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر جناب جبرائیل جب چلے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آئے، اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ جیسے قلب مبارک اور یہ کن پٹیوں کا گوشت لذر رہا تھا جیسے خوف اور دہشت کے وقت ہوا کرتا ہے، اور فرما رہے تھے زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ چہرے انور پر۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرد پانی کے چھینٹے مارے تاکہ خوف جاتا رہے۔ آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پورا حال بیان فرمایا، اور ساتھ یہ لفظ بھی کہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں خطرے میں نہ پڑ جاؤں۔ اب سنیے گا جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ کہتی ہے حضور نہیں، آپ کو خدا آپ کو رسوا نہیں کرے گا، خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے عرض کرتی ہیں کہ اللہ آپ کا خدا جو ہے آپ کے ساتھ ضرور اچھائی کرے گا۔ کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرنے والے، عیال کا بوجھ اٹھانے والے، ریاضت و مجاہدہ کرنے والے، مہمان نوازی فرمانے والے، بے قصوں اور مجبوروں کی دستگیری کرنے والے، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والے، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد اور برائی سے حذر فرماتے ہیں، تو یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانتیں ادا فرماتے ہیں۔ لہذا ایسے اوصاف والا شخص کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ یہاں پہ رک کر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھیے کہ آپ کی زوجہ آپ کی اچھا ہونے کی گواہی پیش کر رہی ہیں، اور اوصاف گنوا رہی ہیں کہ آپ میں چونکہ یہ اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں، ان کی بنا پر میرا رب آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، پروردگار عالم آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ جب جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ بھتیجے کی بات کیوں کہا؟ کہ عرب میں رواج تھا کہ وہ ہم عصر کے بیٹے کو بھتیجا بولا کرتے تھے، تو ورقہ بن نوفل اور جناب حضرت عبداللہ ہم عصر تھے اور عمر کے اعتبار سے بھی برابر تھے، تو اسی نسبت سے قریش کے اندر رواج تھا کہ یہ اپنے بھتیجے کی بات کو سنیے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے حضور نبی کریم سے عرض کی کہ حضور آپ ارشاد فرمائیے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں پیش آنے والے سارے واقعوں کو ورقہ بن نوفل کے پاس بیان کر دیا۔ اب ورقہ بن نوفل جو زمانہ جلیت کے رسوم سے دور تھے، بس عبادت میں لگے رہتے تھے، عبرانی زبان پر بھی عبور تھا اور عبرانی سے عربی میں ٹرانسلیٹ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ سنا ورقہ نے تو کہا یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہ نبی ہیں کہ جن کی بشارتیں جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا تھا جناب عیسیٰ نے کہ جن کا نام احمد ہوگا، اور قریب ہے کہ آپ، اور پھر یہ بھی کہا قریب ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد و قتال پر مامور ہوں یہ کافر۔ کاش میں اس دن تک زندہ رہتا، جوان اور قوی اور توانا ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو اس جگہ سے نکالے گی۔ حضور نے کہا مجھے نکالیں گے؟ کہا ہاں۔ ورقہ نے کہا آپ نے جو کچھ تشریف
لائے ہیں، کچھ لے کر تشریف لائے ہیں، اس کو جو کوئی بھی لے کر آیا اس کے ساتھ دشمنی ضرور ہوئی ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ ان کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا ضرور گیا ہے، آپ کو بھی ستایا جائے گا، آپ کو بھی آپ کے وطن سے نکالا جائے گا. اللہ اکبر. تو میں اگر وہ دن پاتا تو آپ کی ضرور مدد کرتا، یہ برقہ بن نوفل نے کہا تھا. اب آئیے میں وحی کے مراتب کو بیان کروں، میرے خیال ہے ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، وحی کی ابتدا اور رؤیا صالحہ سے ہوئی. 6 مہینے تک نمبر 1 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جو ہے ابتداء 6 مہینے تک خواب آیا کرتے تھے، مبشرات، سچے سچے خواب آیا کرتے تھے. اور وہ خواب کیسے ہوتے تھے؟ مثل فلق صبح، جس طرح صبح روشن ہوتی ہے نا، روز روشن کی طرح واضح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور یہ سلسلہ 6 مہینے تک رہا. دوسرا مرتبہ وحی کا کیا تھا؟ القاء، کہ جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب شریف پر القاء کرتے تھے بغیر اس کے کہ حضور جبرائیل کو دیکھیں. جیسا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح قدس نے القاء و الہام کیا ہے کہ ہرگز اس وقت تک کوئی نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر دے. اور تیسرا مرتبہ وحی کا یہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں جناب جبرائیل کسی انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اور عمومی طور پر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں جناب جبرائیل حاضر خدمت ہوا کرتے تھے. حضرت دحیہ قلبی بہت حسین و جمیل آدمی تھے. بغرض تجارت گھر سے باہر نکلتے تو اپنا چہرہ ڈھانک کر نکلا کرتے تھے کہ عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی، اتنے حسین و جمیل. تو عمومی طور پر اگر انسانی شکل میں جناب جبرائیل آتے تو حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، یا پھر کسی اعرابی کی شکل میں. وہ جو حدیث کریمہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، اور یہ سارا جو ایک لمبی چوڑی حدیث کریمہ ہے، تو وہ ایک اعرابی کی شکل میں بھی حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے. چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس، جیسے راہٹ کی مانند آواز، گھنٹی کی جیسی آواز ہوتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں اس انداز سے جب مجھ پر وحی آتی تو یہ میرے پر بہت ثقیل اور شدید ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کی ران پر آرام فرماتے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ ابھی میری ران پھٹ جائے گی اس وزن کی وجہ سے. تو ایک سلسلۃ الجرس. اللہ اکبر. اور پانچواں مرتبہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھار اپنی اصلی صورت میں بھی حاضر ہوا کرتے تھے، اور اصلی صورت کیا 300 پروں کے ساتھ. اللہ اکبر. ایسا 2 مرتبہ علماء نے کہا کہ آپ تشریف لائے. چھٹا مرتبہ یہ ہے وحی کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آسمانوں کے اوپر بلایا تھا تو نماز وغیرہ کی وحی اس طرح فرمائی تھی. بس اللہ تبارک و تعالی، یعنی بغیر جبرائیل کے واسطے کے. 7واں مرتبہ یہ ہے کہ براہ راست جس طرح جناب موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام فرمایا. اچھا، وہ جو ایک چھٹا مرتبہ میں نے بیان کیا، وہاں میں نے یہ کہا کہ براہ راست، وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر نماز وغیرہ کی وحی نازل فرمائی ہو. 8واں مرتبہ کیا ہے کہ بلا حجاب کے کلام فرمایا. ہاں جی، بلا حجاب کے. اللہ اکبر. کبھی تو یہ معراج کی رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے کلام فرمایا وہ بلا حجاب تھا. تو یہ وحی کی میں نے اقسام بڑے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دی. اللہ اکبر. پھر کچھ عرصے کے لیے وحی آپ پر رک گئی. کافروں نے کہا کہ جی ایک ہی تو سہارا تھا محمد کو، جس کو اپنا رب کہتا تھا، اس نے بھی چھوڑ دیا. اللہ اکبر.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ہے۔ ودا کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا، قلا کہتے ہیں بہت دیر کے لیے چھوڑنا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے پیارے حبیب، ہم نے تو آپ کو زیادہ دیر تو کجا تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں چھوڑا، زیادہ دیر کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ آج میں اتنا ہی بیان کر سکا، انشاءاللہ عز و جل کل کے ہم سیرت النبی کے اس حلقے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے دعوت اسلام کے جو ادوار ہے وہ میں بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔